اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی آیت سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 150۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ترجمہ: تم جدھر سے بھی سفر پر نکلو، اپنا چہرہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو سو اپنے چہرے اسی کی سمت پھیر لیا کرو، تاکہ لوگوں کے پاس تم پر اعتراض کرنے کی گنجائش نہ رہے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں ظالم یعنی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ بس تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرا کرو، اس لیے کہ میں تم پہ اپنی نعمت پوری کر دوں تاکہ تم کامل ہدایت پا جاؤ۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں سے 4 باتوں کے بارے میں ہے۔ نمبر 1، تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ نمبر 2، لوگوں کی کوئی دلیل، کوئی ثبوت اور کوئی حجت تم پر باقی نہ رہے، یعنی نہ اہل کتاب کی اور نہ ہی مشرکین مکہ کی۔ نمبر 3، تم ان سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ نمبر 4، میں تم پہ اپنی نعمت تمام کر دوں تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ قبلہ کی طرف منہ پھیرنے کا حکم تیسری مرتبہ دہرایا جا رہا ہے۔ بار بار اس کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے چونکہ نسخ حکم کا پہلا تجربہ تھا، یعنی تبدیلی کا حکم پہلی بار واقع ہوا ہے۔ ایک تو اس کی تاکید اور اہمیت واضح کرنے کے لیے، اور دوسرا ذہنی خلجان دور کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اسے بار بار دہرا کر لوگوں میں راسخ کر دیا جائے۔ تحویل کعبہ کے پہلے حکم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طلب اور ان کی قبولیت کا ذکر ہے۔ دوسرے حکم میں ہر اہل ملت اور صاحب دعوت کے لیے ایک مستقل مرکز کا وجود ہے، وہاں اسے دہرایا گیا۔ تیسرے حکم میں مخالفین کے اعتراضات کا ازالہ ہے کہ وہاں اسے بیان کیا گیا۔ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ پہلا حکم ان کے لیے ہے جو خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، دوسرا حکم ان کے لیے ہے جو مکہ میں ہیں مگر کعبہ ان کے سامنے نہیں ہے، تیسرا حکم اس لیے دیا گیا ہے جو مکہ سے باہر روئے زمین پر ہیں۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ پہلا حکم مکہ والوں کے لیے، دوسرا حکم شہر والوں کے لیے ہے اور تیسرا حکم مسافروں کے لیے۔ اس میں اہل کتاب کی حجت کا جواب ہے۔ ان کی کتابوں میں پہلے سے یہ حکم موجود تھا کہ آخری قبلہ کعبہ ہوگا اور اس امت کی صفت کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ جب وہ صفت نہ پائیں گے تو انہیں شک کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو انہیں کسی قسم کا شک نہیں رہے گا۔ جہاں ظالموں سے مراد معاندین یعنی اناد رکھنے والے ہیں، یہ جاننے کے باوجود کہ پیغمبر آخر الزماں کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہوگا، کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا قبلہ تو اختیار کر لیا ہے، عنقریب ہمارا دین بھی اپنا لیں گے۔ اب قبلہ تبدیل ہونے سے ان کی امیدوں پہ پانی پھر گیا، اور پھر ان مشرکین کو بھی جواب مل گیا جو یہ کہتے تھے کہ یہ شخص یعنی محمد ملت ابراہیمی پہ ہونے کا دعویٰ تو کرتا ہے مگر قبلہ ابراہیمی کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھتا۔ تو انہیں جواب مل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم الہی کے پابند ہیں۔ پہلے حکم مسجد اقصی کی طرح منہ کر کے نماز پڑھنے کا ملا تو رخ ادھر پھیر لیا۔ اب خانہ کعبہ یعنی مسجد حرام کی طرح منہ کرنے کا حکم ملا تو سر تسلیم خم کیا اور یہ حکم بجا لائے۔ پھر فرمایا ان ظالموں سے نہ ڈرو، مشرکوں کی باتوں کی پرواہ مت کرو، ان ظالموں کے شبہ ڈالنے سے تم شک میں نہ پڑو، ان واقعوں کی سرکشی سے تم خوف نہ کھاؤ، ان کے بے جا اعتراضات کی ہرگز پرواہ نہ کرو، جو حکم میں دیتا ہوں اس پہ بلا خوف عمل کرتے رہو۔
تقوی اختیار کرو۔ ایک بات یہ بھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اپنی نعمت تم پہ تمام کر دوں، تمہارے اوپر اپنے دین کو ہر لحاظ سے مکمل کر دوں، سو اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کر کے اپنی شریعت مکمل کر دی اور تمام احکامات ایک مکمل دین کے طور پہ بھیج دیے۔ اس میں ایک راز یہ بھی تھا کہ جس قبلے سے پہلی امتیں بہک گئیں تم اس سے نہ ہٹو، سو ہم نے اس قبلے کو خصوصیت کے ساتھ تمہیں عطا فرما کر تمہارا شرف، تمہاری فضیلت اور تمہاری بزرگی تمام امتوں پہ ثابت کر دی تاکہ تم لوگ ہدایت پاؤ اور راہ راست پہ آ جاؤ۔ اور ہدایت کی توفیق بھی اسے نصیب ہوتی ہے جو حکم الہی پہ عمل کرنا اپنی زندگی کا شیوا بنا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا اعلی طاعتک، اے اللہ، اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت میں پھیر دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔